لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا نبينا شفيعنا طبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين قوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشرك نفسه فأولئك هم المفلحون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص اپنے نفس کو حرص سے محفوظ کر لیتا ہے تو ایسے ہی لوگ دنیا میں اپنی دلی مرادیں پائیں گے. اللہ نے حسین آج دوسری محرم ہو گئی ہے. خدا نے ہمیں یہ توفیق دی کہ آج کے دن آ کر سیدہ فاطمہ الزہرا کو امام زمانہ علیہ السلام کو حسین کا پرسہ دینے آئے ہیں. اور یہ ایسا پرسہ ہے کہ صدیوں گزر جانے کے بعد اتنے سال گزر جانے کے بعد اتنے 100 سال گزر جانے کے بعد جب بھی محرم آتا ہے ہم ایک ہی بات بار بار سنتے ہیں، لیکن جب محرم میں کسی مجلس میں آتے ہیں اور اس ذکر کو سنتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ کل کی ہی بات ہے. محسوس ہوتا ہے کہ شاید کل ہی زہرا کا گھر اجڑا ہے. محسوس ہوتا ہے کہ جیسے شاید کل ہی سکینہ کے چہرے پر تمانچے مارے گئے. محسوس ہوتا ہے کہ شاید کل ہی یہ کربلا ہوئی تھی. کبھی بھی اس چیز سے ہم بور نہیں ہو جاتے، کبھی بھی اسے ہم پرانا محسوس نہیں کرتے، بلکہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے زائرین اور عزاداران میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. اور آخری زمانے کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ ہر گلی میں حسین کا نام لیا جائے گا. ہر گلی ہر محلے میں. اور وقت خدا نے کیسا دیا کہ پہلے لوگ کوشش کرتے تھے کہ امام بارگاہوں میں جا کر مجلس برپا کریں. آج ہر گھر میں امام بارگاہ بن گئی ہے. یہ پروردگار نے ہمیں توفیق دی. کبھی کوئی ایک کمرے میں مجلس کرنے کا سوچتا تھا تو 1000 بار سوچتا تھا کیسے ہوگا، کتنے لوگوں کو بلا پائیں گے. لیکن آج گھر گھر میں، ہر کمرے میں، ہر بیڈ روم میں، ہر سالوں میں، کہیں پر بھی جہاں جائیں لوگ فون میں بیٹھ کر مجلس سن رہے ہیں. ہر ہاتھ میں امام حسین کا نام لیا جا رہا ہے. یہ توفیق کی بات ہے. کہنے کو کہتے ہیں کہ وبا آ گئی، کہنے کو کہتے ہیں کہ بیماری آ گئی، مگر یہ بیماری نعمت ہے. وہ لوگ جنہوں نے کبھی بھی فرش ازا نہیں بچھائی آج ان کے گھروں میں بھی فرش ازا ہے. تو یہ خدا کی طرف سے توفیق ہے. اور یہ توفیق کیوں ہے؟ کیا ہم نے کوئی بہت نیک کام کیا تھا؟
میں نے، آپ نے، یا اس کی وجہ سے پروردگار عالم نے یہ نظر کرم ہمارے اوپر کیا ہے؟ نہیں، یہ حسین کا جو آخری سجدہ تھا، یہ حسین جو بھوکے پیاسے اس کربلا کی خاک میں آخری سجدہ کیا تھا، پروردگار عالم نے اس سجدے کی یہ قیمت حسین کو دی ہے۔ یہ ہماری کوئی نیک کام یا ہمارے کوئی نیک اعمال نہیں ہے، حسین کا کام ہے۔ یہ حسین کو پروردگار عالم نے توفیق دی۔ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ یہ پروردگار عالم نے ہمیں توفیق میں شامل کیا ہے۔ یہ حسین کو توفیق ملی تھی کیونکہ ان کی قربانی ایک عظیم قربانی ہے۔ تو پروردگار عالم نے حسین کو یہ توفیق دی کہ آج ہر ملک میں ہر زبان کے لوگ، ہر شہر کے لوگ ایک ہی آواز نکالتے ہیں، لبیک یا حسین۔ ہر دل کی آواز ہے لبیک یا حسین۔ اور جب لبیک یا حسین کہتے ہیں تو حسین ابھی پورا نہیں ہو پاتا کہ آپ کی آنکھیں نم ہونے کی کوشش کرتی ہیں، حسین کے غم کو یاد کرتی ہیں۔ ایسا کیا تھا حسین میں؟ ایسا کیا کیا حسین نے؟ حسین کا نفس پاک تھا، حسین کی روح پاک تھی، حسین کا ایمان پاک تھا، حسین جو کہتے تھے وہ پاک تھا، حسین پاک ماں باپ کی اولاد تھے، اس لیے آج تک ان کا نام زندہ ہے۔ اور حسین نے یہ پیغام دیا کہ اپنے آپ کے نفس کو پاک کر لو، اسے طہارت میں ڈالو۔ جیسے کہ کل میں نے کہا تھا کہ میرا 12 دن کا موضوع رہے گا معرفت نفس قرآن کی نظر سے۔ آج میں نے آپ کے سامنے سورہ حشر کی آیت بیان کی جس میں پروردگار نے کہا کہ جو شخص اپنے نفس پر کنٹرول کر لے گا، جو شخص اپنے نفس پر قابو کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ساری دلی مرادوں کو پورا کر دے گا۔ آخر یہ نفس ہے کیا؟ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہے نفس، کیسے پہچانے کہ ہمارا نفس ہمیں کیا بول رہا ہے، کیسے جانے کہ یہ نفس ہمیں کیا کہتا ہے۔ نفس یعنی خواہش، وش، چاہت، کسی چیز کو حاصل کرنے کی لگن، کسی چیز کو دیکھ کر اسے لینے کی چاہت، اس کو نفس کہتے ہیں۔ اگر کسی انسان کو اپنا نفس پہچاننا ہو تو اسے دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اندر خواہش کتنی ہے، دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے کی یا آخرت کی چیزوں کو حاصل کرنے کی۔ نفس دو ہی طرح کے ہوتے ہیں، ایک دین کو حاصل کرنے کا نفس، آخرت کا نفس۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں دنیا سے کوئی لگاؤ ہی نہیں ہے، ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، خمس دینا ہے، زکات دینا ہے، کہ اگر پیسہ ہے تو لوگوں کو زیارتوں پہ بھیجنا ہے۔ تو خدا کہتا ہے ایسے آدمی کو بھی اپنی معرفت کرنی چاہیے کہ آیا وہ آخرت کی نفس کے لیے جو آگے بڑھ رہا ہے اس میں بھی سچائی ہے یا نہیں۔ ہمارے یہاں لوگ جب زیادہ نماز پڑھتے تو ہم کہتے ہیں کتنا دیندار ہے، لیکن اس انسان کو جب یہ ملتا ہے سننے کو کہ میں بہت دیندار ہوں تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو میرا جو نیت تھی، میرا جو خلوص تھا وہ کس کی طرف تھا؟ اس چاہت کی طرف کہ میری نماز کے لیے لوگ مجھے برکت سمجھیں، یا اس چاہت کی طرف کہ پروردگار تو مجھ سے راضی ہو جا۔ 2 رکعت نماز اللہ کی محبت میں اگر پڑھی جائے تو آپ کی 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے جو آپ نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر کے کی ہو۔ صرف 2 رکعت نماز، صرف اگر اپنی زبان سے کوئی تسبیح نہیں کر سکتے،
کوئی بھی آپ اعمال نہیں کر سکتے اللہ کے لیے، کوئی اللہ کا نام نہیں پکار سکتے اگر صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں تو پروردگار عالم کہتا ہے تیری ساری عبادتوں سے افضل ہے، کیونکہ تو نے اپنے نفس کو مار کر، اپنی خواہش کو مار کر صرف مجھے راضی کرنے کی کوشش کی۔ تو کبھی کسی عبادت کرنے والے کی نمازوں، عبادتوں اور خیرات سے متاثر ہو کر اسے معتبر سمجھنا نہ شروع کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے نفس کا غلام ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کی نمازیں، اپنی زکات، اپنی خیرات لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ سے ریاکاری کر رہا ہو، دنیا میں اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لیے۔ تو پروردگار عالم کہتا ہے کہ نفس پر کنٹرول کر کے، اپنے آپ پر کنٹرول کر کے تم میرے قریب آ سکتے ہو۔ اس کے بعد پروردگار کہتا ہے کہ دنیا میں بھی انسان اپنی چاہت کرتا ہے۔ نفس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا چھوڑ دیں، بلکہ آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ کون سی چیز آپ کے لیے بہتر ہے، آپ کے لیے اچھی ہے، آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، اور کون سی چیز آپ حاصل کریں گے تو وہ آپ کے لیے بری ہے، آپ کی زندگی میں برائی لا سکتی ہے، آپ کو گناہ میں مبتلا کر سکتی ہے۔ اور ان سب چیزوں کے لیے سب سے پہلی، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہر انسان یہ سوچے کہ پروردگار عالم نے مجھے کیوں پیدا کیا۔ پہلے اپنے آپ کو جاننا ضروری ہے۔ جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں جانیں گے اللہ کو نہیں جان سکتے۔ کوئی بھی انسان یہ کہے میں تو پروردگار عالم کو جاننا چاہتا ہوں، کیسے اس نے دنیا خلق کی، دنیا سے پہلے آپ کو یہ سوچنا ہے کہ پروردگار نے آپ کو کیسے خلق کیا۔ تو جب آپ یہ سوچیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ مجھے ایک نجس نطفے سے پروردگار نے خلق کیا، اور میرا جو آغاز ہے، جو اس دنیا میں آتا ہوں، میں روتے ہوئے جاتا ہوں۔ جب دنیا میں یہ بچہ آتا ہے تو کیسے آتا ہے؟ وہ روتے ہوئے آتا ہے دنیا میں، اور جب واپس جاتا ہے تو بھی رو رہا ہوتا ہے۔ کبھی کسی انسان کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ خوشی خوشی اللہ کے پاس جا رہا ہوتا ہے؟ کوئی نہیں جاتا، اسے افسوس ہو رہا ہوتا ہے، دنیا میں فکر کر رہا ہوتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو تنہا چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں اپنے مال کو، کوئی مال کی فکر کرتا ہے، کوئی مال کو چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے، کوئی اپنی جائیداد، اپنے گھر، عیش و آرام کو فکر کر رہا ہوتا ہے، بہانہ ہوتا ہے دنیا سے نہ جانے کا، اس پر وہ افسوس کر رہا ہوتا ہے۔ تو پروردگار کہتا ہے کہ تمہارا آغاز ایک نجس نطفہ ہے، تو تم اس سے اپنی قدر و قیمت کا اندازہ لگاؤ کہ تمہاری زندگی، تمہارا جو جسم ہے اس کی کیا حیثیت ہے، ایک انسان کی کیا حیثیت ہے کہ وہ ایک نجس نطفے سے پیدا ہوا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں غرور و تکبر کو نہ لاؤ، کسی بھی چیز پہ غرور نہ کرو، کیونکہ خدا نے تمہیں اس جسم کو دیا ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پروردگار کہتا ہے اپنے آپ کو پہچانو۔ پہلا سوال اپنے آپ سے تنہائی میں بیٹھ کر کرو کہ میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے پلٹ کر واپس کہاں جانا ہے، اس دنیا میں اگر رہ رہا ہوں تو میرا کیا مقصد ہے۔ جب انسان اپنے آپ سے یہ 3 سوال کر لے گا اور ان 3 سوالوں کے جواب وہ صحیح دے دے گا تو یقین جانیے کہ وہ اپنے نفس کو پہچان لے گا۔ اگر ایک انسان اپنی زندگی میں یہ سوال کر لے کہ میں کہاں سے آیا ہوں تو وہ یہ جواب دے گا میرے پروردگار نے مجھے اس دنیا میں بھیجا، مجھے پلٹ کر واپس کہاں جانا ہے، مجھے پلٹ کر اس دنیا میں واپس جانا ہے۔ تو میں یہاں کیا کرنے آیا ہوں؟ جب خدا نے ایک باری بھیجا، ایک باری واپس بھی بلا لے گا، لیکن وہ جو بیچ کا ٹائم ہے، بیچ کا وقت ہے، پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں نے یہاں کیوں بھیجا ہے؟ تو خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے یہاں صرف اور صرف تمہیں عبادت کے لیے بھیجا ہے، تاکہ تم اس دنیا کے لیے سامان جمع کر سکو۔ اب جب آپ اپنے نفس سے، اپنے آپ سے بات کریں گے تو آپ کیا بولیں گے؟ نہیں، پروردگار نے بھیجا تو یہی تھا، واپس بھی وہی بلائے گا، لیکن ہم جو اس وقت کر رہے ہیں یہ کرنے کے لیے پروردگار نے ہمیں نہیں بھیجا تھا۔
اس نے بھیجا تھا عبادت کے لیے۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت صرف نماز نہیں ہے، تسبیح نہیں ہے، خیرات نہیں ہے، اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کی خدمت کرنا عبادت ہے، اپنے شوہر سے سچی محبت کرنا عبادت ہے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا عبادت ہے، اپنے بزرگوں کا احترام کرنا عبادت ہے، اپنے پڑوسیوں کی غربت میں ساتھ دینا عبادت ہے، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا عبادت ہے۔ ہم عبادت مسلح پر ڈھونڈتے ہیں، جبکہ خدا کہتا ہے ہر لمحے عبادت ہے۔ اپنے نفس کو ڈھونڈو، اپنے نفس کو عبادت کی طرف لے کر آؤ، جنت بہت آرام سے مل سکتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی امام جعفر صادق کے پاس آیا، کہا کہ میں نے اللہ کے لیے ایک دمبا ذبح کیا اور اس کی خیرات اللہ کے لیے کی، لیکن خواب میں مجھے ایک فرشتے نے آ کر کہا کہ تیری یہ خیرات مجھے قبول نہیں ہے، خداوند عالم نے تیری اس خیرات کو لوٹا دیا، اور یہ کہہ کر وہ فرشتہ چلا گیا۔ میں صبح سے اٹھ کر پریشان ہوں اور آپ کے پاس آنے کے لیے بے چین تھا، اب میں آیا ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دیں۔ تو مولا نے مسکرا کر کہا کہ تو نے جو خیرات کی، جب تک تو نے خیرات نہیں کی تھی تیری نیت یہ تھی کہ میں اپنے رب کے لیے کروں گا، لیکن جب تو نے خیرات کی اور اس خیرات کو تقسیم کرنے کے لیے، بانٹنے کے لیے باہر نکلا، تو جب لوگ تجھ سے وہ خیرات لے رہے تھے تو تیرے اندر ایک غرور کا لمحہ آیا کہ دیکھو میں کتنا معتبر ہوں، لوگ کیسے ہاتھ چوم چوم کے مجھ سے خیرات لے رہے ہیں۔ وہی وہ لمحہ تھا جب پروردگار نے تیری اس خیرات کو رد کر دیا۔ وہ آدمی بہت شرمندہ ہوا، بہت رویا، کہا کہ میں کیا کروں؟ امام نے کہا جا اپنے رب سے معافی مانگ، ہو سکتا ہے کہ وہ فرشتہ واپس آئے اور تجھے یہ خبر دے، خوشخبری دے کہ پروردگار نے تجھے معاف کر دیا۔ ایسے لمحے ہماری زندگی میں بھی آتے ہیں۔ کبھی کبھی جب ہم کسی کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو اندر ایک چھوٹی سی نفسانی خواہش آ جاتی ہے ہمارے اندر کہ ہم نے کوئی بڑا کام کیا ہے۔ جس دن یہ خیال آپ کے دل میں آ جائے، یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے آپ کی اس خیرات کو، اس صدقے کو، اس عبادت کو قبول نہیں کیا ہے، اور یہی وہ نفس ہے جو آپ کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، یہی وہ نفس ہے جو شیطان بن کر آپ کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ تو اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے، ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں اپنے نفس کو کس طرح سے پاک کرنا ہے۔ اب پروردگار نے دو راستے تو بتا دیے ہیں کہ میں نے تمہیں پیدا بھی کر دیا ہے، تم واپس بھی جاؤ گے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، جو پیدا ہوا ہے وہ ایک دن مر بھی جائے گا، لیکن اس دنیا میں کیسے رہنا ہے؟ تو کہا ہمارے اماموں نے کہ سب سے پہلے آپ علم حاصل کرو، جتنا زیادہ علم حاصل کرتے رہو گے روزانہ، اتنا زیادہ تمہارا نفس کمزور ہوتا چلا جائے، ویک ہو جائے، تم اس نفس کے اوپر حاوی ہونا شروع ہو جاؤ گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے زمانے کا ایک قصہ اپنے صحابیوں کے ساتھ بیان کیا۔ رسول خدا نے فرمایا کہ ایک بہت بڑا عابد تھا جو کہ عبادت گزار تھا، صرف عبادت گزار نہیں تھا، پروردگار عالم نے اس عابد کو، اس شخص کو بہت خوبصورت بھی بنایا تھا، اور اس کی اتنی خوبصورتی تھی کہ جس راستے سے گزرا کرتا تھا اس کے چہرے کے نور کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے لوگ اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ اپنا سامان بیچنے جا رہا تھا۔ کیا سامان بیچتا تھا؟ وہ جو کھجور کے درخت کو آپ لوگ پنیاں کہتے ہیں، وہ پنیاں بنایا کرتا تھا، چھوٹے چھوٹے پنیے بنا کر وہ بازار میں جا کر بیچا کرتا تھا اس زمانے میں۔ تو اس نے وہ ٹوکری بنا کر بہت ساری جمع کی اور وہ بازار میں جا کر بیچ رہا تھا کہ بادشاہ کی کنیز کی نظر اس عابد کے اوپر پڑ گئی۔ عورت تھی، بے ایمان تھی، نیت خراب ہو گئی،
اب جا کر وہاں محل میں ایک دوسری تیسری کنیزوں کے ساتھ بات کی، بات ملکہ تک پہنچ گئی۔ اب ملکہ تک جب یہ بات پہنچی تو اس نے سپاہیوں کو حکم دیا، جاؤ اس شخص کو جو کہ پنیے بیچتا ہے، ٹوکری بیچتا ہے، اس کو جا کر بلا کے لے کر آؤ۔ سپاہی نکل گئے، اسے ڈھونڈنے لگے۔ ایک بازار میں وہ بیچارہ بیچتا ہوا ملا۔ اس نے کہا کہ تمہیں محل میں ملکہ نے بلایا ہے۔ غریب آدمی کو جب کوئی بڑا آدمی بلاتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس کا کچھ کاروبار ہو جائے گا، اس کا کوئی کام پسند آئے گا۔ وہ اپنا سامان اٹھا کر ملکہ کے پاس آ گیا۔ ملکہ نے اسے اپنے کمرے میں بلایا اور بلانے کے بعد باہر سے دروازہ بند کرا دیا۔ وہ عابد ابھی بھی نہیں سمجھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد اس ملکہ نے کہا کہ تم بہت حسین ہے۔ میری کنیز نے کہا کہ تو بہت حسین ہے، تو میں نے اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے، اس بات کو ویریفائی کرنے کے لیے تجھے یہاں بلایا۔ آج اس بند کمرے میں میں اس بات کا اقرار کرتی ہوں کہ واقعی تو بہت حسین ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ وہ فیل کر۔ اس عابد نے کہا میں اتنے سالوں سے اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، میں تیرے ساتھ یہ نہیں کر سکتا، میرا خدا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو کہا واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، یہاں سے تو زندہ تو واپس نہیں جا سکتا۔ کیا کرے، انسان کو زندگی بھی عزیز ہوتی ہے۔ سوچنے لگا کیا کروں، کیسے اس جہنم سے باہر نکلوں، ایک لمحے کے لیے اپنی ساری عبادتوں کو ضائع کر دوں۔ کہتے ہیں نا کہ ایک نظر حرام جو ہوتی ہے آپ کی زندگی بھر کی نمازوں کو، خیرات کو، آپ کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ ایک نظر حرام اگر آپ نے کسی نامحرم پر ڈال دی اور اپنے غلط وچار کیا تو آپ کی ساری عبادتیں ضائع ہو جاتی۔ اب وہ یہی سوچ رہا ہے کہ کیا کروں میں۔ اس کا نفس ایک طرح سے اسے دھکا دے رہا ہے کہ اگر تو نے یہ نہیں کیا تو تجھے یہ ملکہ جان سے مروا دے گی، کوئی بھی ریزن دے گی، وہ تو ملکہ ہے، کچھ بھی بول سکتی تھی۔ اس کے ذہن میں خیال آیا، اس نے کہا تمہارے یہاں ہاتھ منہ دھونے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے؟ تو ملکہ نے کہا تجھے دھونے کی کیا ضرورت ہے، تو ویسے ہی اتنا حسین صاف ستھرا خوبصورت آدمی ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، میں اپنے آپ کو صاف کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کنیز کو بلایا اور کنیز کو کہا کہ ایک بڑے سے ٹب کے اندر، ایک بڑے سے پیالے کے اندر پانی لے کر اسے چھت کے اوپر لے جا کر اس کا ہاتھ منہ جو اسے دھونا ہے وہ دھلوا دو۔ یہ شخص ایک آس لے گی کہ شاید وہاں سے کوئی بھاگنے کی جگہ ہو، میں اوپر جا کر بھاگ جاؤں گا۔ لیکن جب اوپر پہنچا اور اس نے نیچے جھانک کر دیکھا تو کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں تھی، سوائے موت کے اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے اپنے آپ کو دھویا، وضو کیا اور اس کے بعد دیوار کے پاس جا کر اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے پروردگار، میں تیری خاطر اپنی جان کی قربانی دے رہا ہوں۔ اور یہ کہتے ہی اس نے اس محل کی چھت سے چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی اس نے چھلانگ لگائی تو پروردگار عالم نے وہاں عرش کے ایک عظیم فرشتے کو کہا کہ چونکہ اس نے میرے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، جاؤ جا کر اپنے پروں پر اس کو اٹھا لینا اور اسے صحیح و سلامت زمین پر نیچے اتار دینا۔ جب اس نے چھلانگ لگائی تو اسے محسوس ہوا کہ کسی نے اس کے بازو پکڑ لیے ہیں اور اسے نیچے آرام سے اتار کر رکھ دیا۔ یہ محل سے گرا، باہر نکلا اور بھاگ کر اپنے گھر واپس آ گیا۔ اور جب گھر واپس آیا تو اس کی زوجہ نے کہا کہ تندور جلا لوں، کچھ پیسے لائے ہو تاکہ روٹی بنا سکوں۔ تو اس نے کہا نہ تو ٹوکریاں بکی، نہ ٹوکریاں میرے پاس ہیں اور نہ ہی میرے پاس پیسے۔ اس نے اپنی بیوی کو سارا قصہ بیان کیا اور کہا کہ تم تندور میں آگ لگا لو جہاں روٹیاں بنائی جاتی ہیں۔ اس نے کہا کیوں، جب کچھ ہے ہی نہیں تو میں تندور جلا کر کیا کروں گی؟ تو کہا تم تندور جلا لو، پڑوسیوں کو ایسا محسوس ہوگا کہ ہمارے گھر میں آج روٹیاں پک رہی ہیں، ہماری غربت کا انہیں پتہ نہ چلے۔ اس کی بیوی نے تندور کو روشن کر لیا اور پھر دونوں بیٹھ کر کچھ بات کر رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی اور پڑوس سے ایک عورت آئی اور آ کر کہنے لگی کہ مجھے جو تندور میں تمہارے کوئلے ہیں، شاربوں ہیں، یہ مجھے تھوڑا چاہیے۔
تو اس کی بیوی نے کہا جاؤ جا کے لے لو، تندور تو روشن ہے۔ وہ گئی اور اس نے ایک برتن میں اس شاربوں کو نکالا اور آنے کے بعد کہنے لگی کہ تم یہاں بیٹھی ہوئی اپنے شوہر سے باتیں کر رہی ہو، وہاں تمہاری روٹیاں تیار ہو گئی ہیں۔ جس کے پاس کھانے کے لیے ایک پائی نہیں تھی، جس کے گھر میں اناج نہیں تھا، اس نے جھوٹا تندور آن کیا، جلایا تاکہ پڑوسیوں کو لگے کہ آج ان کے گھر بھی کھانا ہے، اور پروردگار عالم نے اس کے گھر میں روٹیاں پہنچا دی۔ یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے اور اس کی بیوی نے کہا کہ تم بہت نیک ہو، تم خدا کی پسندیدہ شخصیت ہو، خدا تمہیں بہت پسند کرتا ہے۔ پہلے اس نے محل سے تمہیں نیچے صحیح سلامت اتارا، آج میرے گھر میں روٹیاں بھی پک رہی ہیں، تو تم خدا سے کیوں نہیں کہتے ہو کہ ہمیں مالدار بنا دے، ہمارے پاس بھی ایک محل ہو، ہمارے پاس بھی عالیشان گھر ہو؟ تو اس کے شوہر نے کہا اگر یہ مانگ لیا تو پروردگار کا پھر پسندیدہ نہیں ہو۔ خدا کو یہاں سے عبادت چاہیے، یہاں سے نہیں۔ جو لوگ یہاں سے عبادت کرتے ہیں وہ خدا کے پسندیدہ نہیں ہوتے۔ یہ نفس ہمیں دنیا کی طرف لے کر جاتا ہے۔ خواہش، جو میں نے آپ سے کہا نا کہ نفس کیا ہے؟ خواہش۔ اس عابد کی بیوی نے بھی خواہش کی، نفس کرائی، لیکن عابد نے اللہ کی طرف رجوع کیا، خواہش کو پھینک دیا۔ حسین آج اس لیے زندہ ہے کیونکہ حسین نے اپنے نفس کو مار دیا تھا۔ جب کربلا میں حسین موجود تھے تو کیا حسین کو نہیں دی گئی تھی یہ آفر؟ یہاں بیٹھ کر لیں، آپ کے جتنے بچے ہیں یہاں پر، بیویاں ہیں، سب کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر حسین نے اپنے نفس کو اس کے اوپر حاوی کر دیا ہوتا، ان کی بیعت کر لی ہوتی، ان کی بات مان لی ہوتی، تو آج حسین زندہ نہیں ہوتے۔ حسین زندہ ہی اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنے نفس کو اپنے ایمان کے اوپر نہیں آنے دیا۔ میں محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمیشہ جو عبادت کریں وہ نفس کو نیچے گرا کر اللہ کو اوپر لا کر اپنی عبادت کریں۔ یہ نفسی ہے جو ہم سے گناہ کرواتا ہے، یہ نفسی ہے جو ہم سے جھوٹ بلواتا ہے، یہ نفسی ہے جو کسی کا حق ہم سلب کر لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، یہ نفس ہی ہے جو ہم کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ جب آپ اپنے نفس کو شکست دے دیں گے تو آپ انسان کے درجے پر فائز ہو جائیں گے۔ خدا نے کہا ہے نا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، سب کے لیے نہیں کہا ہے۔ وہ انسان جو اپنے نفس کو مار کر اللہ کی عبادت میں اور دنیا میں لوگوں کے لیے محنت کرتا ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، ورنہ ہم میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں۔ جانور بھی نوچ کر لے لیتا ہے، اس کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ یہ میں اپنی اولاد کا ہی کھانا کھا رہا ہوں، یا میں اپنے ہی کسی رشتے دار کا کھانا کھا رہا ہوں، یا اس سے میں کسی کو نقصان پہنچا رہا ہوں۔ آج انسان کیا کر رہا ہے؟ کسی کا بھی لے لیتا ہے، کسی کو بھی تکلیف پہنچاتا ہے، اور پھر کہتا ہے میں اشرف المخلوقات ہوں۔ خدا کہتا ہے اشرف المخلوقات وہ ہے جو نفس کو شکست دے دیتا ہے، خواہشوں کو شکست دے دیتا ہے۔ آج 2 محرم ہو گئی، کل انشاءاللہ یہیں سے میں آپ کو کنٹینیو کروں گی کہ نفس کے دوسرے درجے پر کیا چیز آتی ہے۔ آج ہم نے کیا سیکھا ہے کہ نفس میں خواہش نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ خواہش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہو سکتے۔ ایسی خواہش جس سے آپ کو نقصان پہنچے، آپ کے ایمان کو نقصان پہنچے۔ حسین نے اپنے نفس کو مار دیا تھا۔ 2 محرم آمد ہے حسین کی کربلا میں۔ آج کوشش کریے گا کہ ہر آنکھوں میں آنسو آ جائے، حسین کو ایسا پرسہ دیں کہ جیسا اس کا حق ہوتا ہے۔ 2 محرم کو امام حسین جب کربلا میں آتے ہیں تو محسوس کیجیے گا تھوڑی دیر کے لیے کہ ہم سب کربلا میں موجود ہیں اور حسین ہم سے ملنے آ رہے ہیں۔
वर्षीय अज़ा को करबला महसूस करें। जब 2 मुहर्रम को हुसैन करबला में आए, उसके आने से पहले हुसैन उस जुलझना पर सवार थे जो कि अली का जुलझना था, और उससे पहले रसूल खुदा का जुलझना था। ये वही घोड़ा है कि जब हुसैन 3 बरस के थे और ये घोड़ा रसूल खुदा ने हुसैन को तोहफे में दिया था। ये वो घोड़ा है कि जिस पर बैठने के लिए हुसैन ने रसूल खुदा से जिद की थी और कहा था कि मुझे इस पर सवार होना है। रसूल खुदा ने हुसैन से कहा कि अभी ये सवारी नहीं दे सकता, तुम बहुत छोटे हो, मगर हुसैन ने जिद की कि नहीं, मुझे इस घोड़े पर सवार होना है। रसूल खुदा ने खुद अपने हाथों से हुसैन को इस घोड़े पर सवार किया। सहाबा देख रहे थे कि हुसैन को बड़ी मोहब्बत से रसूल खुदा इस घोड़े पर बिठा रहे थे, और बिठाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता कदम लेते लेते बहुत दूर जाके खड़े हो गए और मुस्कुरा कर देखने लगे। सहाबा ने देखा कि रसूल इतने खुश हुए, कि रसूल इतना मुस्कुराए कि उनके दंदाने मुबारक यानी उनके दांत हंसते हुए नजर आने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर में सहाबा ने देखा कि रसूल खुदा ज़ारो क़तार रोने लगे। इतना रोए कि उनके रेशे मुबारक जो उनकी दाढ़ी थी वो सारी की सारी आंसुओं से भर गई। एक सहाबा ने हिम्मत की और कहा, या रसूल अल्लाह, अभी तो आप इतना हंस रहे थे, इस कदर गिरिया क्यों कर रहे हैं? कहा, यही वो घोड़ा होगा जिस पर ये हुसैन बैठा होगा और इसे कत्ल किया जाएगा, मगर मकाम मदीना नहीं होगा, करबला होगा। आज हुसैन इसी घोड़े पर बैठकर करबला आए हैं। अब ये हुसैन का घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा है। हुसैन समझ गए, रुक गए, उतर गए। उतरने के बाद अब्बास से कहा, जाओ जाकर आसपास के लोगों को बुलाकर लेकर आओ, मालूम करो कि ये कौन सी जगह है। अब्बास ने वहां के लोगों को बुलाया, बुलाकर पूछा, किसी ने कहा ये नैनवा है। हुसैन ने कहा, कोई और नाम बताओ। फिर 9 नाम बताए गए। 9 नाम के बाद एक ने कहा, जो बहुत ज़ईफ था, कहा इस जमीन का नाम कर्बला है। जैसे ही हुसैन ने सुना कि इस जमीन का नाम कर्बला है, हुसैन ने एक आवाज निकाली और कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहा, ए अब्बास, ये वही जगह है जहां हुसैन का सर कलम किया जाएगा। फिर कहा, ए अब्बास, जान लो यहाँ अली अकबर के सीने में बर्छी लगेगी। कहा, अब्बास, यहाँ कासिम की लाश को पामाल किया जाएगा। कहा, अब्बास, यहाँ मेरे नन्हे अकबर के गले में बर्छी लगेगी। अभी अब्बास सुन ही रहे थे कि एक कनीज आई, आकर कहा, अब्बास, तुम्हें उम्मे कुलसूम बुला रही है। जब अब्बास खेमे के पास गए, उम्मे कुलसूम के पास गए, तो उम्मे कुलसूम कहने लगी, भैया मौला से कहें कि इस सरजमीन से जल्दी चले। मैं जब से आई हूँ मेरा दिल बहुत घबराता है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, जैसे कोई चीज होने वाली है। कहे मौला से कि यहाँ से जल्दी कूच करे। अभी ये बातें हो ही रही थी कि मेरे मौला ने अब्बास को आवाज दी, आवाज देकर कहा, अब्बास,
پاس 5000 دینار ہیں. بس اسی وقت میرے مولا نے کہا کہ میں تمہیں 20,000 دینار دیتا ہوں. بنی اسد کے لوگوں نے کہا مولا اس کی قیمت 5,000 ہے. کہا میں اس کی قیمت تمہیں دگنی دیتا ہوں, مگر تم سے مجھے 3 چیزیں چاہیے. کہا مولا قبول ہے. جب ان کو قیمت ادا کر دی میرے مولا نے تو اس کے بعد کہا کہ میں یہ زمین تمہیں ہبا بھی کرتا ہوں. بنی اسد کے لوگ حیران ہو گئے کہ مولا اس کی قیمت زیادہ ادا کی تھی, اب ہمیں یہ ہبا کیوں کرتے ہیں؟ کہا مجھے تم سے 3 چیزیں چاہیے. میرے مولا نے کہا کہ ہمارے لاشوں کو دھوپ میں نہ پڑے رہنے دینا, انہیں دفن کر دینا. جب بنی اسد کے لوگوں نے یہ سنا تو کہا اے مولا ہم مسلمان ہیں, کسی غیر مذہب کو بھی ایسے نہیں چھوڑتے, اور آپ تو حسین ہیں, آپ کی لاشیں کو کیسے ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ میرے مولا نے کہا میرے لاشیں کو دفن کر دینا. پھر کہا جب کوئی زائر آئے نا تو اسے بتانا کہ میری قبر کا نشان کہاں ہے, میری قبر کا نشان کہاں ہے. جب کوئی زائر آئے تو اسے بتانا کہ یہاں علی اکبر ہے, یہاں پر قاسم ہے, یہاں پر علی اصغر کی قبر کا نشان ہے. بنی اسد کے لوگ حیران ہو کر مولا کو دیکھ رہے تھے. پھر کہا تیسری چیز, اور بڑی غربت سے کہا میرے مولا نے کہ جب میرا کوئی زائر آئے جس کے پاس پیسے نہ ہو, جس کے پاس کھانا نہ ہو, جس کے پاس پانی نہ ہو, اسے 3 روز تک میرے گھر سے کھانا دینا, اسے پانی دینا. اور میں مولا پوچھتی ہوں کیوں 3 دن تک؟ کیونکہ میرا مولا 3 دن تک بھوکا اور پیاسا رہا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ابھی یہ وصیتیں کر رہے تھے, ابھی یہ بات بتا رہے تھے. پھر کہا جاؤ اپنی مستورات کو بھیج دینا, ان سے کہنا اپنے پرچے میں آئے. سارے بنی اسد گئے, اپنی گھر کی عورتوں کو بھیجا, ان کی عورتیں آئیں, امام کے پیروں میں بیٹھ گئی. کہا امام نے جانتی ہو میں کون ہوں؟ مستورات نے کہا آپ ہی بتائیں. کہا میں فاطمہ الزہرا کا لخت جگر ہوں. کہا مولا ہم سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا اگر تمہارے مرد ہمارے لاشیں دفن نہ کر سکے, کسی وجہ سے دفن نہ کر سکے, تو پانی بھرنے کے بہانے سے, پانی بھرنے کے بہانے سے آنا اور ایک مٹھی ہماری لاش کے اوپر مٹی ڈال دینا. ابھی بیویاں سن ہی رہی تھی تو کہا جاؤ اپنے بچوں کو بھیج دو. ابھی بچوں کو امام حسین نے بلایا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں, معصومیت سے امام کو دیکھتے ہیں. میرے مولا کہتے ہیں جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا میں سکینہ کا باپ ہوں. کہا اگر تمہاری مائیں پانی بھرنے نہ آ سکے تو تم کھیلنے کے بہانے سے
راجعون الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. ہمارے الہ تمہیں واسطہ دیتے ہیں حسین کی حرمت کا. ہمارے الہ تجھے واسطہ دیتے ہیں حسن کی حرمت کا. ہمارے الہ تجھے واسطہ دیتے ہیں سکینہ کی حرمت کا. جب سکینہ کو شبر نے تھپڑ مارے تو وہ معصومہ بے ہوش ہو گئی. جب آنکھ کھلی تو کانوں سے خون بہ رہا تھا. چلاتی ہوئی مقتل میں بھاگی. بابا کو پکارتی رہی. بابا آپ کے جانے کے بعد شبر نے تماچے مارے, گوشوارے چھینے, سر پہ خاک ڈالی. بابا مجھے اپنی آغوش میں لے لو. پروردگار عالم سکینہ کے صدقے میں ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول و مقبول فرما لے. ہمارے الہ تجھے واسطہ دیتے ہیں محمد والے محمد کا. ہمارے یہاں پر جو جو بیویاں موجود ہیں جو جائز حاجات لے کر آئی ہیں پروردگار عالم ان کی حاجات کو قبول و مقبول فرما لے. ہمارے الہ جہاں جہاں جو بیمار ہیں بیماری کربلا کے صدقے میں ان کی بیماری کو دور فرما دے. ہمارے الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعظیم فرما دے اور ہمیں ان کے لشکر میں شامل فرما دے. ماتم حسین